اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ایک ریس ٹریک آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ صرف ایک کالی سڑک تو نہیں ہے نا؟ حقیقت میں یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر چیز کلومیٹرز میں نہیں بلکہ ملی میٹرز میں ناپی جاتی ہے۔ یہاں ہر موڑ، ہر ڈھلوان فزکس کے قوانین کا ایک سخت امتحان ہے، اور اس امتحان میں رفتار اور حفاظت دونوں کی ڈور ایک ہی چیز سے بندھی ہے، اور وہ ہے بالکل پرفیکٹ پریسیجن۔ ریس ٹریکس دنیا کی سب سے مشکل ایسفالٹ ہیں، اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، یہ ایک انجینئرنگ کی حقیقت ہے۔ ہم سب ڈرائیور کی مہارت اور گاڑی کی طاقت کو دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم اس گمنام ہیرو کو بھول جاتے ہیں جو پہیوں کے ٹھیک نیچے ہوتا ہے، وہ کالی پٹی جو اتنا دباؤ برداشت کرتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آج اس ہیرو کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو آخر یہ عجوبہ بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، آج کے اس سفر میں ہم بالکل شروع سے شروع کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ ایک ریس ٹریک کو کیا چیز اتنا خاص بناتی ہے۔ پھر ہم ایک بہت ہی غیر معمولی انجینئرنگ چیلنج کی گہرائی میں جائیں گے، اور آخر میں اس ذہین حل کو دیکھیں گے جس نے اس چیلنج پر قابو پایا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی بات سے۔ پہلی نظر میں ریس ٹریک ایک بہت ہی ہموار کالی سڑک کی طرح لگتا ہے، لیکن اصل میں اس میں اور اس سڑک میں زمین آسمان کا فرق ہے جس پر ہم روز اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جو اسے اتنا الگ بناتی ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ ایک ہائی وے ایک مضبوط میز کی طرح ہوتا ہے جس سے اوپر سے آنے والے وزن کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ایک ریس ٹریک کو ایک ایسی میز ہونا پڑتا ہے جسے نہ صرف اوپر سے وزن سہنا ہے بلکہ اسے ہر وقت بہت شدت سے سائیڈ سے بھی دھکیلا جا رہا ہے۔ جب ایک فارمولا 1 کار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک کارنر میں مڑتی ہے تو وہ اصل میں اسفالٹ کو اپنی جگہ سے پھاڑ دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن بات صرف طاقت کو برداشت کرنے کی نہیں ہے۔ ایک بہترین ریس ٹریک جو ہوتا ہے نا، وہ فزکس اور آرٹ کا ایک زبردست امتزاج ہوتا ہے۔ اسے اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ڈرائیور سے بات کرے، اسے چیلنج دے اور پھر انعام بھی دے، اور یہیں سے آرکیٹیکٹ کا کام شروع ہوتا ہے۔ مشہور ڈیزائنر ہرمن ٹلکے، جنہوں نے بحرین اور آسٹن جیسے کئی مشہور سرکٹس بنائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم چیز تیسری جہت ہے۔ مطلب ٹریک کا صرف تیز ہونا کافی نہیں، اسے محسوس کیا جانا چاہیے۔ جب گاڑی کسی موڑ میں ڈوبتی ہے یا کسی اونچائی پر اڑان بھرتی ہے، یہی وہ احساسات ہیں جو ایک عام ڈرائیور اور ایک لیجنڈ میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں ڈیزائنر کے دو جادوئی اوزار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف بینکنگ والے موڑ ہیں جو گاڑی کو جیسے گلے لگا لیتے ہیں اور اسے تیز رفتاری سے موڑنے میں مدد دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں آف کیمبر موڑ۔ یہ ایک چالاک جال کی طرح ہوتے ہیں جہاں سڑک موڑ سے باہر کی طرف جھکی ہوتی ہے، اور یہ ڈرائیور کی مہارت اور گاڑی کی گرفت کو آخری حد تک آزماتے ہیں۔ تو یہ جو خوبصورت ڈیزائنز ہیں، یہ حقیقت میں کیسے بدلتے ہیں؟ اب ہم آرٹ کی دنیا سے نکل کر خالص سائنس کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آرکیٹیکچر اور سول انجینئرنگ آپس میں ملتے ہیں، اور یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ریس ٹریک کی سطح ایسفالٹ کا صرف ایک موٹا ٹکڑا نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بہت ہی احتیاط سے تیار کیا گیا سسٹم ہے، بالکل ایک ملٹی لیئر کیک کی طرح۔ سب سے نیچے مضبوط بنیاد ہے جو سارا بوجھ اٹھاتی ہے، بیچ میں ایک تہہ ہے جو ٹریک کی شکل اور ڈھلان بناتی ہے، اور سب سے اوپر والی تہہ گرپ کے لیے ہوتی ہے جس میں خاص اجزاء ملائے جاتے ہیں تاکہ ٹائرز سڑک کو نہ چھوڑیں۔ اور یہاں جو درستگی چاہیے نا، وہ بالکل ایک سرجری کی طرح ہے، ہر سینٹی میٹر کا حساب ہوتا ہے۔ سڑک بچھاتے وقت اگر درجہ حرارت میں ذرا سی بھی تبدیلی آ جائے یا کوئی بھی تاخیر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریک کا وہ پورا حصہ ختم، اسے توڑ کر دوبارہ بنانا پڑے گا، یہاں کوئی دوسرا موقع نہیں ملتا۔ اور اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، ایک ایسا چیلنج جس نے انجینئرنگ کی تمام حدوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چین میں انجینئرز کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جو پہلی نظر میں بالکل ناممکن لگ رہی تھی۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک ایسی سڑک بنا رہے ہیں جو 12 ڈگری کے شدید زاویے پر جھکی ہوئی ہے، یہ تقریباً 21% کی ڈھلان بنتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مڑ بھی رہی ہے۔ ایسی ڈھلان پر تو ٹھیک سے کھڑا ہونا بھی مشکل ہے، وہاں 30-40 ٹن کی بھاری مشینیں چلانا، وہ بھی ملی میٹر کی درستگی کے ساتھ، یہ تو سوچ سے بھی باہر ہے۔ اور یہیں پر فزکس کا ایک بڑا دلچسپ اصول کام کرتا ہے۔
جب آپ اتنی کھڑی ڈھلان پر کام کر رہے ہوں تو آپ کی مشین کا تھوڑا سا بھی دائیں یا بائیں ہونا، جسے ہم افقی آف سیٹ کہتے ہیں، وہ سڑک کی اونچائی میں ایک بہت بڑی غلطی پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہیں اصل خطرہ چھپا ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی مشین صرف 10 ملی میٹر یعنی آپ کی چھوٹی انگلی کی چوڑائی جتنا بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کی وجہ سے سڑک پر 2.1 ملی میٹر کا ایک ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ سننے میں تو بہت کم لگتا ہے نا؟ لیکن 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتی ہوئی کار کے لیے یہ چھوٹا سا ابھار ایک لانچ پیڈ بن جاتا ہے اور اس کے نتائج جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ تو اس ناممکن نظر آنے والے مسئلے کو حل کیسے کیا گیا؟ جواب کسی پیچیدہ کمپیوٹر میں نہیں تھا، بلکہ کائنات کی سب سے پرانی اور سب سے سادہ قوتوں میں سے ایک کو سمجھنے میں تھا۔ انہوں نے کشش ثقل یعنی گریوٹی کا سہارا لیا۔ سوال جس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ آخر 30 ٹن کی ایک دیوہیکل مشین کو ایک کھڑی مڑی ہوئی ڈھلوان پر ملی میٹر کی درستگی سے کیسے چلایا جائے۔ جو روایتی جی پی ایس سسٹم تھے وہ یہاں فیل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ مشین کے جھکاؤ اور اس کی اصل پوزیشن میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک بالکل نئے حل کی ضرورت تھی۔ اور حل اپنی سادگی میں حیران کن تھا۔ ایک ایسا نیا سسٹم بنایا گیا جس نے جدید جی پی ایس ٹیکنالوجی کو ایک ایسے اوزار کے ساتھ جوڑ دیا جسے معمار ہزاروں سالوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس حل کی ذہانت کو سمجھیں۔ یہ ایک بہت بڑی 30 ٹن کی مشین کے لیے ایک سمارٹ سہولت کی طرح ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشین کتنی ہی جھکی ہوئی ہو، کشش ثقل کی وجہ سے وہ لٹکا ہوا وزن ہمیشہ سیدھا نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک مستقل حوالہ نقطہ بن جاتا ہے جس کی مدد سے سسٹم ہر لمحے اپنی پوزیشن کو ٹھیک کرتا ہے اور ملی میٹر کی درستگی کے ساتھ اپنے راستے پر رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، حل تو بڑا زبردست تھا، لیکن کیا یہ کام آیا؟ کیا اس نے وہ نتائج دیے جن کی امید کی جا رہی تھی؟ چلیں اب ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، کامیابی کو ناپنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ انجینئرز اسے بین الاقوامی کھردرا پن انڈیکس یا IRI کہتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ نمبر جتنا کم ہو، سڑک اتنی ہی ہموار، اتنی ہی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اس پروجیکٹ کا جو ہدف تھا وہ تھا 1.5 کا IRI حاصل کرنا، اور جو ختمی نتیجہ آیا وہ تھا صرف 0.6۔ انہوں نے نہ صرف اپنا ہدف پورا کیا بلکہ اسے کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک ایسی سطح بنائی جو ضرورت سے 2.5 گنا زیادہ ہموار تھی۔ یہ چارٹ دیکھیں تو فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے وہ معیار جو انہیں حاصل کرنا تھا اور دوسری طرف ہے وہ نتیجہ جو انہوں نے حاصل کیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے ہدف کو پورا کیا بلکہ ایک نیا معیار قائم کر دیا۔ تو آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی۔ ریسنگ کی دنیا میں جیت صرف ڈرائیور کے ہاتھوں یا انجن کی طاقت سے نہیں ملتی۔ جیت یہاں بنتی ہے اس انجینئر کی ذہانت میں جس نے مطلق کمال حاصل کرنے کے لیے کشش ثقل جیسی سادہ قوت کا استعمال کیا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہم ایک پرفیکٹ ریس ٹریک بنانے کے لیے کشش ثقل کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کو اور کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ پہاڑوں میں محفوظ سڑکیں بنانے سے لے کر بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر تک، شاید انجینئرنگ کے مستقبل کی چابی ہمارے ارد گرد موجود سادہ ترین قوتوں کو نئے طریقے سے دیکھنے میں ہی ہے۔ امکانات تو بے شمار ہیں۔